अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जादू टूना एक शुरू से ही अहले मिस्र से लेके चाहे अरब की दुनिया हो, कोई भी दौर हो, हर शख्स इससे मुतासर रहा और आजकल का दौर तो इससे शदीद तरीन मुतासर है। हसद, जलन, बुग़्ज़, नफ़रत, क्या क्या आप जज्बात को इस तरह समझ सकते हैं कि इंसानियत को किस तरह महसूस कर सकते हैं। यानी जिस तरह सूखी लकड़ी जलती है उसी तरह हसद करने नशक चलता है। और हालांकि वो अपनी तवानी को उसका निसफ हिस्सा भी अगर अपने मुस्बत कामों में इस्तेमाल कर ले तो कई गुना बढ़ सकता है, आगे तरक्की हासिल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है कि हम किस तरीके से जायचे को एनालिसिस करके उसकी 7 निशानियां मालूम कर सकते हैं कि हमारे पे जादू हो रहा है, कौन शख्स कर सकता है, हमारे कौन से अफराद हैं जिनसे हमको बच के चलना चाहिए, जो हमारे लिए हसद कर सकते हैं, जादू टूना कर सकते हैं, और उसके लिए कौन सी रेमेडीज़, कौन से वज़ाइफ, कौन से अमलियात, कौन से बखूरात चलाए गए। जैसे मैं आपकी बखूर जला रहा था उसी तरह मेरे कैमरा मैन ने वीडियो ऑन कर दी। चले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे भी शेयर कर सकूँ इस सिलसिले में। तो पहली बात तो समझना ज़रूरी है कि जादू है क्या। देखिए, कायनात में 2 ही बुनियादी एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, और मनफी मुस्बत एनर्जीज़ को समझना चाहिए। आपको पूरा जिस्म इंसानी वजूद जो है एक वाइब्रेशन है। अगर आप इंसानी वजूद को तलाश करें, उसको देखें और उसको तकसीम दर करते जाएं तो आखिर में सिर्फ आपको मालिक्यूल या एटम ही नज़र आएंगे, और वो भी वाइब्रेशन की हालत में, अर्ताश की हालत में। पूरी कायनात अर्ताश पे चल रही है, वाइब्रेशन पे चल रही है, और ये वाइब्रेशन मुस्बत और मनफी है। जिस तरह बिजली के करंट आप देखते हैं, मुस्बत मनफी दो ही तारें चल रही होती हैं, और उन्हीं की कम्बिनेशन से ज़िंदगी का लाइफ और जो आपका बिजली का सर्किट चल रहा होता है। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी में भी जो मनफी असरात ज़्यादा बढ़ जाए, नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा हाईलाइट हो जाए, चाहे वो किसी शख्स के करने की वजह से हो या ज़ाती वजूहात हो, कुछ भी वजह हो, जब ज़िंदगी के आपके लाइफ के एरा में, आपकी पर्सनैलिटी के एरा में नेगेटिव एनर्जी हाईलाइट हो जाए तो उसको हम काला इल्म कहते हैं। आपका ख़ास उसकी शनाख्त क्या होती है कि अक्सर लोगों में देखा कि कंधों में दबाव आएगा, डरौने ख्वाब आएंगे, बेचैनी होगी, इंतशारी कैफियत होगी, निज़ाम हज़म की ख़राबियाँ होगी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कामों में रुकावट, ब्लॉकेज, काम में दिल ना लगना, बच्चों को पढ़ाई से हट जाना, इंतशारी कैफियत, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े, बात कुछ होगी समझ कुछ आएगी, ये सारे मामला तो उसमें सारे शामिल होंगे। नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत से हल बताए, बहुत सी मामला समझाए। असल में हमें एक जो मखसूस लाइफ स्टाइल इख्तियार करने की ज़रूरत है वो हम इख्तियार नहीं करते। हमारे खाने पीने के मामला, हमारे बोल चाल के मामला, हमारे लोगों के साथ रवाबत के मामला और आसान शरई मामला, उनको भी हम तय करने को तैयार नहीं हैं। मिसाल के तौर पर आपको अल्लाह ताला ने फरमाया कि रात के वक्त अपनी चीज़ों को ढक दिया करो, रात के धोने वाले बर्तन जो हैं वो नहीं होने चाहिए, रात के वक्त जब आप घर से बाहर जाएँ तो घर का दरवाज़ा लगा के जाएँ, घर के अंदर दाखिल होते जो है खुसूसी आयात पढ़ें, वाशरूम जाते खुसूसी आयात पढ़ें ताकि शयातीन के शर से बच सकें। छोटी छोटी चीज़ें, तो हम ज़िंदगी की अफरा तफरी में इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। और जब हमारा यूरा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी से ब्रेक हो जाता है, उस वक्त हम पाकते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, लेकिन उस वक्त पानी सर से गुजर चुका होता है। बहरहाल आसान तरीक़ों से मैं आपको समझाऊंगा कि जायचे में आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि अपनी चीज़ों को, सिम्टम को देख के फ़ौरी तौर पे एनालिसिस कर सकें कि आपके साथ नेगेटिव एनर्जी हिट हो सकती है या ये हिट होने के मैक्सिमम इम्कानात हैं आपके जायचे में। तो आप उस चीज़ का एनालिसिस करके अपने चार्ट को सामने देख के या किसी भी अच्छे स्टोरेज से एनालिसिस करवा के पता कर सकते हैं। देखिए, कुछ जो आपकी सबसे ज़्यादा जायचे में एनालिसिस किया गया कि मार्स की जो कमज़ोरी है, जायचे में अगर मार्स हबूत हालत में होगा, नाकस हालत में होगा, कमज़ोर हालत में होगा, तो आपका जो डिफेंस सिस्टम है वीक हो जाता है। यानी जिस तरह मार्स अपसलार है, आप फ़ौज के लिए लड़ता है, मार्स भी आपके जिस्म में एक ताकत देता है कि आकूफ़त मुदाफ़त देता है, खून से मुतल्लिक है। और जितने भी अमलियात होते हैं उनमें नेगेटिव चीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, उल्लू का खून इस्तेमाल किया जाता है, चमगादड़ का खून इस्तेमाल किया जाता है, और चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। उन सफरी असरात को जब जिस शख्स का मार्स वीक होगा, डिबिलिटेड हालत में होगा, वीक होगा, लगन से पीरियड्स होगा, लगन से छठे में होगा, लगन से 12वें में होगा, तो उन पर स्पेशल इफेक्ट आता है नेगेटिव एनर्जी का।
اور اس کی مریخ کی جو نیگیٹو انرجی ہے جو حبوط کی ہونے سے آپ کا ڈیفنس سسٹم ویک ہوگا اور جلدی آپ متاثر ہو سکتے ہیں نیگیٹو انرجی سے، چاہے نیگیٹو انرجی نظر بد کی ہو، حسد کی ہو، کوئی بھی وجوہات ہو، اور مارس کی دشا چل رہی ہے تو تب بھی یہ افیکٹ زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے پتاشی زائچے کا ضرور کروائیں اور اپنے مارس کی پوزیشن ضرور چیک کروائیں۔ مارس کیتو کے ساتھ کنجیکٹ ہو اور ڈیبلٹڈ حالت میں ہو، جو راہو کے ساتھ کنجیکٹ ہو تو انگارک یوگ بھی بنتا ہے، تو یہ ڈیبلٹیشن اس کی مارس کی جو ہے یہ ہائی لائٹ کرتی ہے کہ آپ کے زائچے میں ٹینڈنسی ہے بلیک میجک ہونے کی، نیگیٹو انرجی کو ایکسیپٹ کرنے کی، اور ان چیزوں کی طرف آپ راغب بھی ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کی چیزیں آپ کو متاثر بھی کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک خاص ڈگریز ہوتی ہیں کیتو کے نچھتر، ان کو گنڈمول نچھتر کہتے ہیں، اس میں بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی ڈیفنس سسٹم ویک ہوتا ہے، ان کی زندگی میں ہرڈلز، رکاوٹیں، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، اور وہ بھی اگر اسپیشل ٹریٹمنٹ کریں، ریمیڈیز کریں تو ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ جیسے اس طرح آپ مارس سے بچنے کے لیے مارس کی انرجی کو حاصل کرنے کے جو ہے لوہے مریخ بنا سکتے ہیں۔ 2 مارچ کو خاص وقت آ رہا ہے شرف مریخ کا، اس وقت آپ اس کی خاص انگوٹھی بھی بنوا سکتے ہیں، 9 نمبر کی انگوٹھی بھی بنا سکتے ہیں، 9 کی یا جباروں کی انگوٹھی بھی بنا سکتے ہیں، 9 نمبر کی انگوٹھی بھی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح لوہے مریخ بھی بنا سکتے ہیں جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، نیگیٹو سے بچنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر عمل حصار کروا سکتے ہیں۔ یہ خاص حصار کا عمل ہوتا ہے، 4 کونوں میں لگایا جاتا ہے، نظر بد سے بچنے کے لیے، گھر کے لیے حفاظت کے لیے، دکان کی حفاظت کے لیے، کاروبار کی، جو لوگ کاروباری بندش کا شکار ہوتے ہیں، گاہک نہیں آتے، گاہک پہلے بہت آتے تھے اب نہیں آتے، کہاں رک گیا، بلاک ہو گیا، ان سب کے بچنے کے لیے عمل حصار کیا جاتا ہے۔ بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، بندش ہو گئی، رکاوٹ ہو گئی، کوئی بھی ایسی نیگیٹو انرجی، بچے پڑھ نہیں رہے، ایجوکیشن نہیں حاصل کرتے، تو زائچے میں تلاش کریں کہ مارس کی پوزیشن کیا ہے، بچوں کا لگن لوڈ کہاں پہ بیٹھا ہے، ان کی پوزیشن کیا ہے، زائچے میں نیگیٹو انرجی کہاں سے ہٹ ہو رہی ہے، گھر کا افیکٹ آ رہا ہے، واستو انالیسس کروائیں، گھر کے اندر کوئی ایسی نیگیٹو انرجی چیزیں تو نہیں لے کے آئے، گھر کے بیڈ روم میں آپ دیکھیں، بیڈ روم میں کچھ چیزیں ایسی نہیں رکھی جو کہ نیگیٹو ہائی لائٹ انرجی کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، گھر میں جو جالے، گندگی، جتنا بھی چیزیں، چھت کی پوزیشن دیکھیں، چھت راہو ہے، چھت کی پوزیشن چیک کریں، چھت پہ کیا ہے، کوئی ایسی گندگی، ایسی چیز تو نہیں پڑی ہوئی، کاٹ کباڑ تو نہیں پڑا، اس کی صفائی ضروری ہے۔ یہ ساری چیزوں کا انالیسس کرنا ضروری ہے کہ یہ زائچہ آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ کہاں کہاں پہ نیگیٹو ٹینڈنسیز ہوتی ہیں۔ آپ کے سٹور روم میں جو سٹور روم کا تعلق کیتو سے، کیتو کی کیا پوزیشن ہے زائچے میں، باتھ روم لیکیج تو نہیں کر رہے، باتھ روم میں تریڑ تو نہیں پڑی ہوئی، یہ سارے سمٹمز ہیں جو کہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ کے زائچے میں نیگیٹو ٹینڈنسیز ہیں اور آپ ہٹ ہو سکتے ہیں کالے علم سے۔ اگر آپ کے ایسے مسائل چل رہے ہیں تو آپ کو یہ فزیکل سمٹمز بھی نظر آ جائیں گے اور زائچے کا انالیسس بھی چیک کر سکتے ہیں۔ مریخ کی پوزیشن دیکھیں، گنڈمول نچھتر کی پوزیشن چیک کریں، لگن پاپ کتری یوگ تو نہیں بن رہا، لگن تو پیڑت نہیں ہے، لگن کے ساتھ نیگیٹو یوگ تو نہیں بن رہے، اگر لگن کے ساتھ نیگیٹو یوگ بن رہے ہیں تو تب بھی آپ کے سمٹمز ہے کہ آپ کی ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ آپ کا لگن ویک ہے۔ لگن ویک ہوگا تو آپ کے ساتھ پاسبلٹی ہے کہ آپ جلدی نظر بد کا حسد کا شکار ہو جائیں اور آپ کے کاموں میں رکاوٹ ٹینڈنسی آئے، خود بھی آپ غلط طرف جا سکتے ہیں اور غلط لوگ بھی آپ کی لائف میں انٹر ہو سکتے ہیں جو کہ نیگیٹو ٹینڈنسی پیدا کر کے آپ کو گول سے دور لے کے جا سکتے، رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں۔ چھٹے گھر کا حکم کیا ہے، زائچے کی پوزیشن جو ہے چھٹے گھر کی، چھٹے کا لارڈ کی طرح پیریڈ تو نہیں ہے، پیریڈ کا مطلب یعنی تکلیف میں تو نہیں ہے، ہندی کا لفظ ہے پیریڈ کا مطلب تکلیف، یعنی تکلیف کنڈلی لگن لاٹ اگر تکلیف کی حالت میں ہوگا، چھٹا 8واں گھر جو ہے اس میں 10 نیگیٹو یوگ بنے ہوں گے، نیگیٹو ٹینڈنسیز ہوں گے تو وہ زیادہ نیگیٹو انرجی کو ہائی لائٹ کریں گے۔ راہو کیتو کی حبوطی حالت، راہو کیتو ایکسس میں ہے، فرسٹ اور سیونتھ ایکسس میں ہیں اور پیریڈ ہیں، لگن کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لگن کے ساتھ نیگیٹو کمبینیشن بنا ہوا ہے اور ان کی ٹینڈنسی جو ہے ویک ہے، اس کے حبوطی حالت میں ہے، ڈیبلٹڈ حالت میں تو زیادہ افیکٹ آئے گا۔ راہو کیتو شمس کیتو کے ساتھ ہیں، شمس اور جو ہے کمر کے ساتھ ہیں تو گرہن دوش بنے گا، یہ ان کا بھی خصوصی ڈیفینس میکنزم بہت ویک ہوتا ہے۔ میں نے اکثر ان کے زائچوں میں چیک کیا کہ جن کے زائچے میں جو ہے شمس اور کیتو جو ہے وہ نرین کے ساتھ بیٹھے ہیں اور منفی حالت میں بیٹھے ہیں تو ان کے بہت جلدی نیگیٹو افیکٹ آئے گا، طبیعت میں بے چینی، انتشاری کیفیت ہوگی، تھوڑی سی نیگیٹو انرجی بھی بہت زیادہ ہٹ کرے گی۔ تو سب سے بچنے کے لیے خصوصی طور پر جو الوا طلسمات بنائی جاتی ہیں، خاص تاروں کے طلسمات بنائے جاتے ہیں، طلسم راہو کیتو بنایا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں انرجی کو بہت بوسٹ کرتی ہیں، کہ بہت ڈیولپ کر سکتے ہیں اور انرجی نیگیٹو انرجی کو بلاک کر دیتی ہیں۔
جب انرجی بلاک کرے گی تو جسم میں پازیٹیو انرجی شامل ہوگی، اس کے ساتھ ورد، وظائف، صدقات وغیرہ ساری چیزیں کریں تو انشاءاللہ بہت انسان آگے پہ اپنے کو ان چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ لگن 7ویں گھر میں ہو، پیریڈ ہو، لگن لاٹ کے ساتھ، کیونکہ سارا رول ہی لگن سے ہے، چاہے وہ لگن آپ کے قمری جیسے سے دیکھیں، چاہے لگن آپ شمسی جیسے دیکھیں، چاہے لگن آپ پیدائشی جیسے دیکھیں، لگن کو وہ پیریڈ نہیں ہونا چاہیے، لگن کو تکلیف کی حالت میں نہیں چاہیے، لگن کو پاپ قطری یوگ میں کمبینیشن ہے، لگن پہ ایکسپیکٹس نیگیٹو پڑے، چاہے وہ لگن کمر کے لحاظ سے ہو، چاہے پیدائشی کے لحاظ سے، چاہے شمس کے لحاظ سے ہو، تو تینوں لگن متاثر ہوں گے۔ اگر تینوں میں سے ایک بھی متاثر ہوگا تو فوراً افیکٹ آئے گا۔ شمس کا تعلق آپ کے روح سے ہوتا ہے، روح کے ساتھ اگر گرہن دوش بنا، کیتو کا بن گیا یا راہو کا بن گیا تو روح متاثر ہو جائے گی، روح متاثر ہوگی تو آپ کو جلدی نیگیٹو افیکٹ آئے گا، آپ کے ساتھ وہ کالے علم کے افیکٹ جلدی آ جائیں گے۔ کوئی بھی نیگیٹو انرجی، نظر، بد نظر، حتیٰ کہ کوئی شخص آپ کی تصویر کو بھی غور سے دیکھے گا اور حسد کی نیگیٹو ویوز دے گا، وہ آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، انگزائٹی، ڈپریشن آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ۔ ایسے لوگوں کو مشورہ ہے کہ اپنے بال، کپڑے، ناخن، تصویر کسی کے پاس نہ جانے دیں، اور خصوصی طور پر یہ جو الوا طلسم بنائے ہیں ان کا پانی پئیں، آب شفا کا، لوہ شفا کا تو پانی بنا کے اب زمزم استعمال کریں۔ اسی طرح خصوصی نگینہ اپنے لگن کو مضبوط کرنے کے، لگن لاٹ دیکھیں کون سا بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اگر مرجان پہنیں، یاقوت پہنیں، اور مارس کی انرجی کو حاصل کریں، مارس کا وظیفہ پڑھیں یا مالک یا قدوسوں کا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہر شخص کے ذائچے کے مطابق دیکھا جائے کہ اس میں سے کون سی بہتر۔ 9 نمبر کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے جو کہ میں نے پہلے بھی دکھائی ہے، خاص بنائی جاتی ہے، شرف کمر، شرف مریخ میں بنائی جاتی ہے، اور 2 مارچ کو خاص وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ساری انرجیز کو حاصل کر کے جو لوگ اپنے جادو ٹونے، بندش یا نیگیٹو انرجی سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی سیلنگ کرنا چاہتے ہیں، اپنا حصار کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو گراؤنڈنگ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نیگیٹو انرجی ہٹ ہو تو فوراً ریڈیوس ہو، جسم سے لگے، پاؤں کے جسم سے نکل جائے، بال نکل جائے، تو ان کے لیے مؤثر چیز ہے۔ نقوش، الوا، طلسم سارے بنائے جاتے ہیں، اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتے ہیں، اور دیے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو شکریہ، ایم اے شامی۔